کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک نہایت غریب، کمزور اور عمر رسیدہ بوڑھی عورت جو ہر روز ایک نیک، باوقار اور اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کو سخت اور تکلیف دہ باتیں سنایا کرتی تھی، ایک دن ایسی حیران کن حقیقت سے آشنا ہوئی کہ اس کی زبان خاموش ہو گئی، دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ عظیم خاتون کون تھی جنہوں نے بدلے میں غصہ، نفرت یا انتقام کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے صبر، برداشت، محبت اور حسن اخلاق کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی؟ اور آخر وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے ایک ضدی اور سخت دل بوڑھی عورت کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ سوچئے، اگر کوئی شخص روزانہ آپ کی بے عزتی کرے، آپ کو سخت الفاظ کہے، آپ کی دل آزاری کرے اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، تو کیا آپ اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا برتاؤ کر سکیں گے؟ شاید اکثر لوگ اس کا جواب نہیں میں دیں، لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حقیقی عظمت طاقت میں نہیں بلکہ صبر، معافی، رحم دلی اور بہترین اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ آج کی اس نہایت سبق آموز، ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی کہانی میں ہم آپ کو ایک ایسے روایت سنائیں گے جس میں صبر کی خوبصورتی، معافی کی طاقت، خدمت خلق کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق کا ایسا عملی نمونہ ملتا ہے جو ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے باعث نصیحت ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور نیکی سے وہ دل بھی جیتے جا سکتے ہیں جو نفرت سے بھرے ہوئے ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھے گی آپ کے دل میں تجسس بھی بڑھے گا، جذبات بھی بیدار ہوں گے اور آخر میں آنے والا منظر شاید آپ کی آنکھوں کو بھی نم کر دے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس ایمان افروز اور سبق آموز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون اور روح پرور صبح تھی۔ آسمان پر طلوع ہونے والا سورج اپنی سنہری اور نرم کرنیں آہستہ آہستہ شہر کی گلیوں، گھروں اور کھجوروں کے سرسبز باغات میں بکھیر رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا ہر سو تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ فضا میں سکون، محبت اور ایمان کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ کوئی اپنے سامان تجارت کے ساتھ بازار کا رخ کر رہا تھا، کوئی کھجوروں کے باغات میں محنت کرنے جا رہا تھا، کوئی اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ بہت سے خوش نصیب لوگ شوق و عقیدت کے ساتھ مسجد نبوی کی جانب قدم بڑھا رہے تھے تاکہ عبادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ انہی خاموش اور پرسکون گلیوں میں ایک نہایت بوڑھی، غریب اور بے سہارا عورت بھی رہتی تھی۔ بڑھاپے نے اس کے جسم سے طاقت چھین لی تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، قدم لڑکھڑاتے تھے اور معمولی سا فاصلہ طے کرنا بھی اس کے لیے ایک مشکل امتحان بن چکا تھا۔ چہرے پر وقت کی بے شمار جھریاں صاف دکھائی دیتی تھیں، جن میں زندگی بھر کی سختیوں، محرومیوں اور تنہائی کی ایک دردناک داستان چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور دل میں بے بسی کا غم نمایاں تھا۔ اس عورت کا دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا، نہ کوئی بیٹا اس کا سہارا بنتا، نہ کوئی بیٹی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتی، نہ کوئی رشتہ دار اس کے دروازے پر دستک دیتا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص تھا جو روزانہ اس کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ اپنی زندگی کی تمام مشکلات، کمزوریوں اور تنہائی کا بوجھ اکیلے ہی اٹھا رہی تھی۔ غربت، بیماری اور بڑھاپے نے اس کی زندگی کو انتہائی دشوار بنا دیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ایک ایسی سختی موجود تھی جو اسے ایک عظیم ہستی کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے پر آمادہ رکھتی تھی۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ بہت جلد اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو نہ صرف اس کی سوچ بدل دے گا بلکہ اس کے دل کی دنیا بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ اسی محلے کی انہی پرسکون گلیوں سے ہر روز ایک نہایت باوقار، نرم خو، رحم دل اور اعلیٰ اخلاق کی مالک خاتون کا گزر ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایسی سادگی اور عظمت تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا بے اختیار احترام سے سر جھکا لیتا۔ ان کے مبارک چہرے پر حیا، وقار، طہارت اور نور ایمان کی ایسی دلکش جھلک نمایاں تھی کہ دیکھنے والے کے دل میں محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی۔ وہ نہ کبھی کسی کا دل دکھاتی، نہ کسی کے ساتھ سختی سے پیش آتی اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو نظر انداز کرتی۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ راستے میں ملنے والے ہر چھوٹے بڑے کو مسکرا کر سلام کرتی، بیماروں کی عیادت کرتی، یتیموں اور مسکینوں کی دلجوئی کرتی اور ضرورت مندوں کی اس خاموشی سے مدد کرتی
کہ کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ ان کی پوری زندگی عاجزی، صبر، رحم، سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت خلق کا حسین نمونہ تھی۔ یہ عظیم اور مقدس ہستی کوئی اور نہیں بلکہ سید النساء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ایک صبح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسب معمول اسی گلی سے گزر رہی تھی تو ان کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کی دروازے کے باہر انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں تھکن سے بوجھل تھیں اور جسم میں اتنی بھی طاقت باقی نہ تھی کہ وہ چند قدم چل کر اپنے لیے پانی لا سکے۔ اس کے قریب مٹی کا ایک برتن رکھا تھا جو بالکل خالی تھا۔ بار بار وہ اس برتن کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی مگر شدید کمزوری کی وجہ سے اسے اٹھانے کی بھی ہمت نہ کر پاتی۔ اس کی بے بسی کا یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رحم دل فوراً تڑپ اٹھتا۔ آپ نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی، نہ اس عورت کے سابقہ رویے کو یاد کیا اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی شکوہ آنے دیا۔ آپ نہایت شفقت، عاجزی اور محبت کے ساتھ اس کے قریب تشریف لائیں، نرم لہجے میں سلام کیا اور انتہائی ادب سے فرمایا، اماں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ کیا آپ کے لیے پانی بھر لاؤں یا کوئی اور کام کر دوں؟ بوڑھی عورت نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سنی تو اس کے دل میں موجود سختی ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے محبت بھرے الفاظ کا جواب بھی سختی اور تلخی سے دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے طنز لہجے میں کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے راستے لگو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں غرور، تلخی اور بے رخی صاف محسوس ہو رہی تھی مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے مبارک پر نہ ناراضی کے اثار تھے، نہ غصے کا کوئی اظہار ہوا اور نہ ہی آپ کے لہجے میں ذرا سی سختی پیدا ہوئی۔ آپ حسب معمول صبر، وقار اور مسکراہٹ کے ساتھ خاموش رہیں کیونکہ آپ جانتی تھی کہ حسن اخلاق ہی وہ دولت ہے جو سب سے سخت دل انسان کو بھی بدل سکتی ہے۔ عام انسان ہوتا تو شاید اس تلخ اور بے رخ جواب کو سن کر فوراً ناراض ہو جاتا، دل میں شکوہ پیدا کر لیتا یا پھر کبھی اس شخص سے قریب جانے کا بھی ارادہ نہ کرتا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ آپ صبر، حلم، بردباری اور اعلیٰ اخلاق کا ایسا عظیم نمونہ تھی کہ کسی کی سخت بات بھی آپ کے دل میں نفرت پیدا نہ کر سکتی تھی۔ بوڑھی عورت کے تلخ لہجے کے باوجود آپ کے مبارک چہرے پر ناگواری، غصے یا ناراضی کا معمولی سا بھی اثر ظاہر نہ ہوا۔ آپ نے نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم آواز میں فرمایا، اماں، اگر کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، اگر کسی بھی کام میں میری مدد درکار ہو تو بلا جھجک مجھے ضرور بتا دیجیے گا، مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ یہ چند الفاظ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی، وقار اور عاجزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ نہ آپ نے کوئی شکوہ کیا، نہ اس کے سخت رویے کا جواب دیا اور نہ ہی دل میں کوئی ناراضی رکھی، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا۔ اگلی صبح جب مدینہ منورہ پر ایک نئی روشنی پھیلی اور لوگ حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اسی گلی سے گزری۔ دور ہی سے آپ کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ آج اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار نمایاں تھے، ہونٹ پیاس سے خشک تھے اور جسم میں اتنی طاقت بھی باقی نہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے چند قدم دور جا کر پانی بھر سکتی۔ اس کے دروازے کے قریب رکھا ہوا مٹی کا برتن ایک بار پھر خالی پڑا تھا، جو اس کی بے بسی کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ آپ نے نہ اس سے اجازت طلب کی، نہ اس کے گزشتہ رویے کو یاد کیا اور نہ ہی اس کے تلخ الفاظ کو دل میں جگہ دی۔ آپ خاموشی سے آگے بڑھیں، خالی برتن اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا، قریبی کنویں تک تشریف لے گئیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرا اور نہایت احتیاط کے ساتھ وہ بھرا ہوا برتن لا کر اس کے دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ بوڑھی عورت کو ذرا بھی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ جب بوڑھی عورت نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے حیرت میں گم رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا کردار ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ وہ خاموشی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں نے تو اس خاتون کے ساتھ ہمیشہ سخت لہجہ اختیار کیا، ان کی بات کا جواب تلخی سے دیا، انہیں اپنے پاس سے ڈانٹ کر بھیج دیا، مگر اس کے باوجود یہ میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ آخر ان کے دل میں میرے لیے اتنی ہمدردی اور محبت کیوں ہے؟ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جو برائی کے جواب میں بھی صرف بھلائی ہی کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کی سختی میں پہلی بار ایک معمولی سی دراڑ پڑنے لگی اور اس کی سوچ آہستہ آہستہ بدلنے کا آغاز ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی محبت، خدمت اور خلوص دیکھنے کے باوجود بوڑھی عورت کی زبان پر شکر کے الفاظ نہ آ سکے۔ اس کے دل کی سختی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر تلخ لہجے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور قدر ناگواری سے بولی، میں نے تم سے مدد نہیں مانگی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے پانی بھر کر لاؤ؟ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی تو موجود تھی، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا ہو چکی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے سخت الفاظ کو بھی ہمیشہ کی طرح مسکرا کر برداشت کیا۔ نہ آپ کے چہرے کے سکون میں کوئی فرق آیا، نہ لہجے کی نرمی میں کمی ہوئی۔ آپ نے نہایت محبت، وقار اور شفقت کے ساتھ فرمایا، اماں، کسی کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ اجازت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ جب کوئی انسان ضرورت مند دکھائی دے تو اس کی مدد کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی تکلیف کم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اسی کا فضل اور کرم ہے۔ ہم تو صرف اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سے الفاظ اگرچہ بہت سادہ تھے، لیکن ان میں اخلاص، محبت اور ایمان کی ایسی تاثیر تھی کہ بوڑھی عورت کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ تو تھے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسی خاتون ہے۔ میں ہر بار ان سے سخت لہجے میں بات کرتی ہوں، انہیں جھڑک دیتی ہوں، مگر یہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ محبت، نرمی اور عزت کے ساتھ میرے سامنے آتی ہیں۔ آخر ان کے دل میں ایسی کون سی روشنی ہے جو نفرت کے جواب میں بھی محبت ہی بانٹتی ہے؟ دن گزرتے گئے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کبھی تبدیل نہ ہوا۔ آپ روزانہ اسی گلی سے گزرتی اور خاموشی سے بوڑھی عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ کبھی اس کا خالی برتن بھر کر دروازے کے پاس رکھ دیتی، کبھی گھر کے سامنے پڑا ہوا کچرا صاف کر دیتی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، کبھی کھانے پینے کی چند ضرورت چیزیں ان کے دروازے پر خاموشی سے رکھ جاتی، اور کبھی اس کی خیریت معلوم کر کے دعا دے کر واپس چلی جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی اس پر کوئی احسان نہیں جتایا، نہ اپنی نیکی کا ذکر کیا، نہ اپنا تعارف کرایا، اور نہ ہی کبھی کسی تعریف، بدلے یا شکریہ کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی ہر خدمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، اور یہی اخلاص آپ کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ ادھر بوڑھی عورت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچ میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں خود سے سوال کرتی، آخر یہ کون سی عورت ہے؟ دنیا میں تو لوگ معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، مگر یہ خاتون میری سخت باتیں سن کر بھی نہ صرف مسکرا دیتی ہے بلکہ اگلے دن پھر میری خدمت کے لیے آ جاتی ہے۔ آخر ان کے دل میں ایسی کون سی دولت ہے جو انہیں غصہ، نفرت اور انتقام سے بچائے رکھتی ہے؟ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں؟ یہ سوالات اب اس کے دل و دماغ پر مسلسل دستک دینے لگے تھے۔ چند ہی دن بعد ایک ایسا وقت آیا جب بوڑھی عورت شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ تیز بخار نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت بھی باقی نہ رہی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر پانی ہی پی سکے۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی پڑی تھی۔ کئی لوگ اس کے گھر کے سامنے سے گزرے، کسی نے ایک نظر دیکھا، کسی نے نظر انداز کر دیا، مگر کوئی بھی اس کی خبر لینے کے لیے اندر نہ آیا۔ وہ تنہائی، بیماری اور بے بسی کے درمیان خاموشی سے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچی۔ جیسے ہی آپ نے دروازے کے اندر سے کراہنے کی آواز سنی، فوراً اندر تشریف لے گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت شدید بخار میں تپ رہی ہے، ہونٹ خشک ہیں اور چہرے پر تکلیف صاف نمایاں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل رحم سے بھر گیا۔ آپ نے فوراً اسے پانی پلایا، اس کا حال پوچھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی دلجوئی کی، اس کے آرام کا انتظام کیا اور پوری شفقت کے ساتھ اس کی تیمارداری میں لگ گئیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج بھی آپ کے چہرے پر پہلے جیسی ہی مسکراہٹ، محبت اور نرمی موجود تھی، جیسے اس عورت نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی سخت بات ہی نہ کی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھی عورت کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی، آخر تم کون ہو؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ سختی کی، کبھی تمہاری عزت نہیں کی، تمہیں برا بھلا کہا،
مگر تم نے کبھی میرے ساتھ برائی نہیں کی، آخر تم میرے لیے اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت عاجزی، محبت اور انکساری کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، اماں، ہمیں ہمارے دین نے یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے وہ تمہارے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کریں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تب بھی ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ یہ چند جملے بوڑھی عورت کے دل پر بجلی بن کر گرے، مگر یہ ایسی بجلی تھی جس نے اس کے اندر برسوں سے جمی ہوئی نفرت، غرور اور سختی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی عظمت دولت، طاقت، شہرت یا اونچے مقام میں نہیں، بلکہ صبر، معافی، رحم دلی، خدمت خلق اور بہترین اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ اسے احساس ہوا کہ جس خاتون کو وہ ایک عام عورت سمجھتی رہی، در حقیقت وہ کردار کی ایسی بلندی پر فائز ہے جہاں نفرت کا جواب بھی محبت سے دیا جاتا ہے۔ اسی دن سے بوڑھی عورت کے دل کی دنیا بدلنے لگی، اس کے اندر کی سختی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، غرور کی جگہ عاجزی نے لے لی، نفرت کی جگہ محبت نے جنم لیا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظیم کردار، بے مثال صبر اور اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اسی رات بوڑھی عورت کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی، مگر اس کا دل کسی انجانی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کی نرم گفتگو، ان کی بے لوث خدمت اور ان کا پرسکون انداز اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ اس کے کانوں میں وہی الفاظ بار بار گونجتے کہ اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کی سخت باتوں کو اپنے دل پر نہیں لیتے، جو برائی کے جواب میں بھی صرف محبت، رحم اور شفقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا تھا، بہت سے امیر بھی دیکھے، طاقتور بھی دیکھے اور بااثر لوگ بھی دیکھے، مگر ایسا عظیم کردار، ایسی بے مثال بردباری اور ایسا بے لوث اخلاق اس نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا ہوا کہ یقیناً اس خاتون کی تربیت کسی عام انسان نے نہیں کی، بلکہ انہیں ایسی عظیم تعلیم ملی ہے جو انسان کے دل کو نفرت سے پاک کر دیتی ہے۔ اگلی صبح جب مدینہ منورہ پر سورج کی پہلی کرنیں پھیلی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا گونج اٹھی تو بوڑھی عورت حسب معمول اپنے گھر کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئی، لیکن آج اس کے بیٹھنے کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ آج اس کی نظریں بار بار گلی کے اس موڑ کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے روزانہ وہ مہربان خاتون گزرا کرتی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ آخر وہ کس بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کیوں کر رہی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ کی طرح نہایت وقار، سکون اور نورانی چہرے کے ساتھ اس گلی میں تشریف لائیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، قدموں میں عاجزی تھی اور چہرے پر وہی شفقت نمایاں تھی جس نے آہستہ آہستہ بوڑھی عورت کے دل کی دنیا بدلنا شروع کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب پہنچی تو پہلے کی طرح محبت بھرے انداز میں سلام کیا اور نہایت نرمی سے دریافت فرمایا، اماں، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا اب کچھ افاقہ ہے؟ بوڑھی عورت نے پہلی مرتبہ ان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آج اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، الحمدللہ بیٹی، آج پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی خیریت پر خوشی کا اظہار کیا اور حسب معمول پوچھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ بوڑھی عورت نے نفی میں سر تو ہلا دیا، مگر اس کے دل میں کئی سوال ایک ساتھ جنم لے چکے تھے۔ آخرکار وہ خاموش نہ رہ سکی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمت جمع کی اور نہایت دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹی، میں کئی دنوں سے ایک بات سوچ رہی ہوں۔ تم روز میری خدمت کرتی ہو، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہو، کبھی پانی بھر دیتی ہو، کبھی کھانے کا انتظام کر دیتی ہو، مگر نہ کبھی اپنا نام بتاتی ہو، نہ اپنی نیکی کا ذکر کرتی ہو اور نہ ہی کسی بدلے یا تعریف کی خواہش رکھتی ہو۔ آخر تم ہو کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر عاجزی اور انکساری پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی بندی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کسی ضرورت مند کی تکلیف کم کر دے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ الفاظ سن کر بوڑھی عورت کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جس انسان کے دل میں اتنی عاجزی، اتنی محبت اور اتنا اخلاص ہو، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا۔ چند دن گزرے تو بوڑھی عورت ایک بار پھر شدید بیمار ہو گئی۔
इस मर्तबा बीमारी के साथ गुर्बत भी उस पर बहुत भारी पड़ी। उसके घर में खाने के लिए कुछ ना बचा था। वो भूख, कमजोरी और तन्हाई के आलम में खामोश बैठी थी। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसकी हालत का इल्म हुआ तो आपने बगैर किसी को बताए उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया। निहायत खामोशी से उसके घर तशरीफ़ लाई, दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी, सलाम किया और इंतहाई एहतराम के साथ खाना उसके सामने रख दिया, जैसे एक बेटी अपनी माँ की खिदमत करती है। ये मंजर देखकर बूढ़ी औरत अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सख्ती की, तुम्हें झिड़का, तुम्हारी दिल आज़ारी की, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया। आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निहायत सुकून और मोहब्बत के साथ जवाब दिया, जो इंसान अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है वो लोगों के साथ भलाई करना कभी नहीं छोड़ता। अगर हम सिर्फ उन लोगों से अच्छा सलूक करें जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं। असल अज़मत तो ये है कि इंसान बुराई के जवाब में भी अच्छाई करे, नफ़रत के जवाब में मोहब्बत दे और सख्ती के जवाब में नरमी इख्तियार करे। ये अल्फाज बूढ़ी औरत के दिल की गहराइयों में उतर गए। उसके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह घूमने लगी। उसे अपनी हर तल्ख़ बात, हर सख्त रवैया और हर गलती याद आने लगी। शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया और वो ज़ारो कतार रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें पहचाने बगैर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन मोहब्बत से उसके आंसू पोंछे और फरमाया, अम्मा, माफ़ करने वाला तो अल्लाह ताला है और मैंने तो कभी आपसे नाराज़ी रखी ही नहीं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा अपनी मखलूक की खिदमत की तौफ़ीक अता फरमाए। ये जवाब सुनकर बूढ़ी औरत की हिचकियाँ बन गईं। उसे उस लम्हे यकीन हो गया कि हकीकी अज़मत ना दौलत में है, ना ताकत में, ना शोहरत में और ना ही बड़े मनसब में, बल्कि आज़ी, सब्र, माफ़ी, रहमदिली और बेहतरीन इखलाक में पोशीदा है। उसी दिन से उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। उसने लोगों से नरमी से बात करना शुरू कर दी, दूसरों के लिए दुआ करना अपना मामूल बना लिया और हर मिलने वाले को यही नसीहत करने लगी कि इंसान का असल हुस्न उसके लिबास, माल या हैसियत में नहीं, बल्कि उसके किरदार और इखलाक में होता है। कुछ अरसे बाद मोहल्ले के चंद लोगों ने उसे बताया कि जिस अजीम खातून ने बगैर किसी सिले और तारीफ की ख्वाहिश के उसकी इतनी खिदमत की, वो कोई आम खातून नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब और लाडली साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। ये सुनते ही बूढ़ी औरत पर सख्ता तारी हो गया, उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे और वो बार बार रोते हुए कहने लगी, काश मैं पहले जान लेती कि मैं किस अजीम हस्ती के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करती रही। उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने रवैये की माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों पर गहरी निदामत का इज़हार किया और दिल ही दिल में अहद किया कि बाकी ज़िंदगी वो हमेशा अच्छे इखलाक, रहमदिली, आज़ी और खिदमत खल्क़ को अपना शुआर बनाएगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा के करीब ले जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।